خوش آمدید۔ آج ہم ایک خاص گفتگو کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کی 5 ستمبر 2025 کی ایک آڈیو ریکارڈنگ ہے جس میں کافی گہرے روحانی موضوعات پر بات کی گئی ہے۔ جی بالکل، اور ہمارا مقصد جیسا آپ نے کہا اس گفتگو سے وہ اہم نکات، وہ عملی بصیرتیں نکالنا ہے تاکہ یہ جو پیچیدہ روحانی تصورات ہیں ان کو سمجھنے میں اور شاید اپنی زندگی میں ان کو لاگو کرنے میں کچھ مدد مل سکے۔ تو آئیے اس گفتگو کے اہم پہلوؤں کو سمجھتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز ہی ایک بہت بنیادی سوال سے ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر کیا ہے اور اس کی پیروی کیوں ضروری ہے۔ یہ تو بہت ہی بڑا سوال ہے، اس کا نچوڑ کیا نکالا ڈاکٹر صاحب نے؟ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب نے بہت واضح کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر اپنانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے اللہ کی تخلیق کے مقصد سے آہنگ ہونا۔ آہنگ ہونا؟ جی، یعنی اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنا۔ انہوں نے اسے یوں سمجھایا کہ دیکھیں، ہمارے پاس 3 راستے ہوتے ہیں۔ 3 راستے؟ ہاں، یا تو شیطان کی پیروی کریں، یا اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کریں، یا پھر اللہ کی مرضی کی پیروی کریں۔ تو انبیاء کرام اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں یہ تیسرا راستہ دکھایا ہے۔ اچھا، یعنی یہ صرف عبادات کی ادائیگی تک محدود نہیں بلکہ ایک پورا ذہنی رویہ، ایک مائنڈ سیٹ اپنانے کی بات ہے۔ بالکل بالکل، ایک مکمل طرز فکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی خوبصورت مثال دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے روشن ایک چراغ ہیں۔ قرآن نے انہیں سراج منیر کہا ہے۔ جی، روشن چراغ۔ ہاں، تو ہمیں اپنا چراغ، یعنی اپنی سوچ، اپنا فہم، ان کے چراغ سے مس کر کے روشن کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی سوچ، اپنا عمل، اپنا رویہ ان کی فکر کے مطابق نہیں ڈھالتے تو پھر ہم اندھیروں میں ہی بھٹکتے رہیں گے۔ تو گویا حقیقی امتی بننے کے لیے ان کی طرز فکر اپنانا یہ لازمی شرط ہے۔ اور اس کا کوئی عملی فائدہ بھی بتایا گیا یا یہ محض ایک آپ کہہ لیں نظریاتی بات ہے؟ نہیں، عملی فائدہ ہے، اور بہت بڑا فائدہ ہے۔ وہ یہ کہ انسان اللہ کا حقیقی بندہ بن جاتا ہے۔ یہ جو رسمی عبادات ہے نا، ان سے کہیں آگے کی بات ہے۔ اچھا؟ جی، اور یہیں سے پھر الہ کا تصور واضح ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس طرف توجہ دلائی کہ ہم عام طور پر الہ کا ترجمہ صرف معبود کر دیتے ہیں، جو اس کی گہرائی کو کم کر دیتا ہے۔ اچھا، تو پھر الہ کا زیادہ جامع مفہوم کیا ہوا؟ ڈاکٹر صاحب کے مطابق الہ وہ ذات ہے جسے آپ اپنا واحد حاجت روا مانیں، واحد خالق مانیں، واحد پروردگار اور واحد سہارا تسلیم کریں۔ واحد سہارا۔ جی، جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو آپ کی پوری طرز فکر، آپ کا پورا وجود اس محور پر گھومنا چاہیے کہ ہر ضرورت، ہر طاقت، ہر اختیار، ہر شے وہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اسی کی ہے۔ یہ صرف بتوں کو پوجنا چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ہر غیر اللہ کا سہارا، ہر غیر اللہ کی امید، اسے دل سے نکال دینا ہے۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ اگر یہ عقیدہ دل میں اتر جائے تو انسان کی تو پوری زندگی ہی بدل سکتی ہے۔ یقیناً۔ اچھا، اسی سے جڑی ہوئی ایک اور بات تھی عہد و پیمان کی۔ ڈاکٹر صاحب سے بیت رضوان کے پس منظر اور اس کے مفہوم کے بارے میں بھی پوچھا گیا تھا۔ جی ہاں، ڈاکٹر صاحب نے اس کا تاریخی پس منظر یاد دلایا کہ حدیبیہ کے مقام پر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی افواہ پھیلی تھی۔ جی، وہ مشہور واقعہ ہے۔ ہاں، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے اس بات پر عہد لیا تھا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، ثابت قدم رہیں گے۔ اسی عہد کو بیت رضوان کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ اس بیت کرنے والوں سے راضی ہوا۔ اللہ اکبر! تو اس واقعے سے بیت کی جو اصل روح ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ یعنی بیت صرف کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کی رسم نہیں، بلکہ یہ ایک بہت سنجیدہ، ایک گہرا عہد ہے۔ مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ سے یہ عہد کر رہا ہوتا ہے کہ وہ مرشد کی رہنمائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر اپنائے گا، اللہ کی راہ پر چلے گا اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اور مرشد کا بھی کوئی عہد ہوتا ہے؟ جی، مرشد بھی اپنی استطاعت کے مطابق اپنے علم اور روحانی تجربے کی روشنی میں اس مرید کی رہنمائی کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی راہ پر چلنے کا ایک آپ کہہ لیں باہمی معاہدہ ہے۔ صحیح۔ تو یہ عہد جو ہے، اس کا تعلق پھر دیانتداری سے جڑتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے گفتگو میں منافقت کے مقابلے میں صدق پر بھی بات کی۔ آج کل یہ الفاظ صدق، صداقت، سچائی
بہت استعمال ہوتے ہیں، لیکن شاید ان کا جو اصل مطلب ہے وہ کم ہی سمجھا جاتا ہے۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ اٹھایا ڈاکٹر صاحب نے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ منافقت تو سیدھی سی بات ہے، دل میں کچھ اور، زبان پر کچھ اور، یعنی آپ کے قول اور فعل میں آپ کی نیت اور آپ کے ظاہر میں تضاد ہو۔ ہاں، یہ تو واضح ہے۔ اس کے بالکل برعکس صدق ہے، صادق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ صدق کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ سچ بولیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کھری بات کرنا۔ کھری بات؟ جی، کھری بات یعنی جو آپ کے دل میں ہے، جو حق ہے، جو سچ ہے، اسے بغیر کسی لگی لپٹی کے، بغیر کسی مصلحت کے بیان کرنا اور پھر اس پر قائم رہنا، چاہے کچھ بھی ہو۔ بغیر لگی لپٹی کے؟ اس کی کوئی مثال دی ڈاکٹر صاحب نے سمجھانے کے لیے؟ بہت ہی خوبصورت اور طاقتور مثال دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی سے، جب قریش مکہ نے ان کے چچا حضرت ابو طالب کے ذریعے پیغام بھجوایا تھا۔ جی، وہ پیشکش والا واقعہ؟ ہاں، ایک طرف دنیا کی ہر نعمت کی پیشکش کہ سرداری، دولت، خوبصورت عورتیں، جو مانگو ملے گا، اور دوسری طرف اگر باز نہ آئیں تو جان سے مار دینے کی دھمکی بھی دی۔ شرط صرف ایک تھی کہ وہ اپنے مشن سے اللہ کا پیغام پہنچانے سے باز آ جائے۔ یعنی ہر طرح کا لالچ بھی تھا اور شدید دباؤ بھی۔ بالکل۔ اور جب حضرت ابو طالب نے یہ ساری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ کا جواب کیا تھا؟ وہ تاریخ ساز جواب۔ فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پہ چاند بھی لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس مقصد سے باز نہیں آؤں گا، یہاں تک کہ اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی کوشش میں اپنی جان دے دوں۔ سبحان اللہ! ڈاکٹر صاحب نے کہا، یہ ہے خری بات، یہ ہے صدق۔ کوئی مصلحت نہیں، کوئی درمیانی راہ نہیں نکالی، کوئی کمپرومائز نہیں، جو حق تھا اس پر اٹل رہے۔ تو گویا صدق کا اصل امتحان تب آتا ہے جب آپ کو ذاتی نقصان کا اندیشہ ہو، کوئی قیمت چکانی پڑے، اور آپ پھر بھی اپنے اصول پر، حق بات پر قائم رہیں۔ بالکل، بالکل۔ اسی لیے صدق میں ایک طاقت کا مفہوم بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ صدق کے برعکس جو کچھ بھی ہے وہ منافقت ہے، اور یہ خری بات، یہ اسٹریٹ فارورڈ رویہ، یہی اصل طاقت ہے، اور اسی سے پھر لفظ صدقہ بھی نکلا ہے، جو مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالتا ہے، کیونکہ اس میں سچائی کی طاقت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک عملی مسئلہ سامنے آتا ہے۔ یہ کھری بات کہتے ہوئے اکثر انسان سخت ہو جاتا ہے، لہجہ تلخ ہو جاتا ہے۔ تو اس توازن کو کیسے قائم رکھا جائے کہ بات کھری بھی ہو اور ناگوار بھی نہ گزرے؟ ڈاکٹر صاحب نے اس پر بھی روشنی ڈالی، شاید اپنے ذاتی تجربے کی روشنی میں۔ جی بالکل، انہوں نے اپنا ذاتی واقعہ سنایا کہ وہ خود بھی پہلے کھری بات کہنے میں سختی کر جایا کرتے تھے، تو جب انہوں نے اپنے مرشد کریم سے اس بارے میں رہنمائی مانگی تو انہیں جواب ملا کہ صدق یعنی کھری بات کو نرمی کے ساتھ جوڑنا لازم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے کہ بات نرمی سے کی جائے اور کھری کی جائے۔ لیکن نرمی سے کیا مراد ہے یہاں؟ کیا صرف میٹھا لہجہ اختیار کر لینا یا خوشامد کرنا؟ نہیں، خوشامد نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے مرشد کا قول نقل کیا کہ نرمی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ منافقت کریں یا جھوٹی تعریف کریں۔ نرمی کا مطلب ہے مخاطب کی ذہنی سطح، اس کی سمجھ، اس کی نفسیاتی حالت کے مطابق بات کرنا۔ اچھا، یعنی مخاطب کو دیکھ کر بات کرنا۔ جی، یہ حکمت ہے کہ بات ایسی کہی جائے جو اثر کرے، اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ کبھی کبھی جیسے والدین بچے کی تربیت کرتے ہیں تو نرمی کا مطلب وقتی طور پر تھوڑی سختی یا ڈانٹ بھی ہو سکتا ہے، اگر مخاطب نرم بات سے سمجھ ہی نہ رہا ہو۔ اصل مقصد اصلاح ہے، نہ کہ محض لہجے کی مٹھاس۔ یہیں سے پھر غصے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ڈانٹنا پڑ جائے تو کیا وہ غصہ نہیں کہلائے گا؟ کیا غصہ جائز ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے اس میں بھی ایک بہت اہم فرق واضح کیا۔ ہاں، یہ ایک اور بہت اہم نکتہ ہے، اور اس میں اکثر لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ غصہ کیا ہے اور ڈانٹ ڈپٹ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ غصہ جو ہے وہ ایک بے قابو اندرونی کیفیت ہے، ایک اشتعال ہے، ایک بھڑک اٹھنا ہے جس میں انسان کی توانائی ضائع ہوتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، اور فیصلے اکثر غلط ہوتے ہیں۔ اندرونی کیفیت۔ جی، قرآن میں ابی لہب کا ذکر ہے، جس کا مطلب ہے شعلے کا باپ۔ شاید یہ اسی منفی، جلانے والی، بے قابو کیفیت کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ کیفیت، یہ غصہ، یہ منع ہے۔ تو پھر ڈانٹ ڈپٹ کی گنجائش کیسے نکلتی ہے اگر غصہ منع ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے اپنے مرشد کے حوالے سے بتایا کہ ڈانٹ ڈپٹ جو ہے وہ ایک بیرونی عمل ہے،
وہ اصلاح کے لیے یا نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے حکمت کے تحت کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مقصد اگلے شخص کو اس کی غلطی کا احساس دلانا یا کسی غلط کام سے روکنا ہوتا ہے، نہ کہ اپنے اندر کے غصے یا فرسٹریشن کو نکالنا۔ اس میں ذاتی اناد، ذاتی غصہ یا وہ جذباتی اشتعال شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، یعنی نیت اور کیفیت کا فرق ہے۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنا تجربہ بھی بتایا کہ جب شروع میں ان کے مرشد نے انہیں غصہ کرنے سے منع کیا تو کچھ معاملات بگڑ گئے کیونکہ لوگ بات نہیں سن رہے تھے، لیکن پھر مرشد نے واضح کیا کہ منع غصے سے کیا تھا، حکمت کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے منع نہیں کیا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک تو ہے جذبات کا بے قابو اظہار، وہ منفی ہے اور منع ہے، اور دوسرا ہے اصلاح کی نیت سے حکمت کے ساتھ ایک بیرونی عمل جو جائز ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، یہ بہت باریک فرق ہے اور اسے سمجھنا خاص طور پر تربیت اور معاملات میں بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ اسی طرح کی ایک اور غلط فہمی ہے جو عاجزی اور انکساری کے بارے میں پائی جاتی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے خود کو بالکل ہی بے وقات سمجھ لینا، اپنی صلاحیتوں کا انکار کر دینا۔ جی، ڈاکٹر صاحب نے اس تصور کو بھی بہت خوبصورتی سے واضح کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ حقیقی انکساری یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں سے انکار کریں یا جان بوجھ کر خود کو کمتر ظاہر کریں، یہ تو شاید ایک طرح کی منفی خودنمائی ہو جائے۔ اچھا۔ حقیقی انکساری یہ ہے کہ انسان اپنی تمام صلاحیتوں کو پہچانے، انہیں بھرپور طریقے سے استعمال کرے، لیکن دل کی گہرائی سے یہ مانے، یہ جانے کہ یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے، یہ اس کی اپنی ذاتی قابلیت یا کمال نہیں ہے۔ سب اللہ کی عطا ہے۔ جی، اور پھر ان صلاحیتوں کو اللہ ہی کی رضا کے لیے، اللہ کے کاموں کے لیے استعمال کرے۔ اگر وہ انہیں اپنی ذاتی ملکیت سمجھتا ہے، ان پر فخر کرتا ہے، تو یہ کبر ہے، یعنی تکبر ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اپنی حیثیت کو پہچاننا، اللہ کی عطا کو تسلیم کرنا اور پھر اسے اللہ ہی کے لیے استعمال کرنا، یہ اصل انکساری ہے، اپنی صلاحیتوں کو چھپانا یا ضائع کرنا نہیں۔ بالکل درست۔ اپنی اوقات کو سمجھتے ہوئے لیکن اپنی پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ کے لیے کام کرنا، یہی حقیقی عاجزی ہے۔ بہت خوب۔ گفتگو میں کچھ مزید گہرے تصورات بھی زیر بحث آئے، مثلاً آزادی۔ آج کل تو آزادی کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ہر کوئی آزادی چاہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی کیا تعریف کی؟ ڈاکٹر صاحب نے جو تعریف کی وہ آج کل کے مروجہ تصور سے کافی مختلف ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کل آزادی کا مطلب عام طور پر مادر پدر آزادی سمجھا جاتا ہے، یعنی ہر قسم کی قید سے، ہر قسم کی پابندی سے چھٹکارا، جو دل چاہے کرو۔ جی، یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایسی آزادی تو انارکی ہے، یہ تو فساد پھیلاتی ہے۔ ان کے نزدیک حقیقی آزادی یہ ہے کہ انسان اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرے۔ اللہ کے احکام کی پابندی میں آزادی؟ یہ تو بظاہر متضاد بات لگ رہی ہے۔ بظاہر لگتی ہے، لیکن اس کی گہرائی میں جائیں۔ جب آپ اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں تو آپ اپنی انا، اپنی میں کی قید سے آزاد ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کی سوچ، معاشرے کے بنائے ہوئے غلط معیاروں، لوگوں کی رائے کی پرواہ کرنے کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس پہلو سے تو سوچا نہیں تھا۔ جی، جب آپ لوگوں کی رائے یا معاشرتی دباؤ یا اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں تو آپ اصل میں ان چیزوں کے غلام بن جاتے ہیں۔ آپ کی سوچ، آپ کا عمل آزاد نہیں رہتا۔ لیکن جب آپ صرف اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں، صرف اس کی رضا کو اپنا مقصد بناتے ہیں، تو آپ ان تمام خارجی اور داخلی زنجیروں سے، ان دباؤ سے حقیقی معنوں میں آزاد ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے قلندر کی مثال دی کہ قلندر کی طرز فکر آزاد ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف اللہ کی سنتا ہے، کسی اور کی نہیں۔ یعنی اللہ کی اطاعت ہی انسان کو دوسری تمام غلامیوں سے، چاہے وہ نفس کی ہوں یا معاشرے کی، حقیقی آزادی دلاتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک انقلابی سوچ ہے۔ بالکل، کیونکہ انسان کی فطرت ہی یہی ہے کہ وہ اپنے خالق کی مرضی کے مطابق چلے، اسی میں اس کا سکون ہے، اسی میں اس کی حقیقی آزادی ہے۔ ایک اور بہت ہی دلچسپ نکتہ تھا وقت کے ادراک پر۔ یہ جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ خوشی میں وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے اور غم میں وہی وقت گزرنے کا نام نہیں لیتا، اس کی کیا روحانی توجیہ پیش کی گئی؟ جی، یہ بھی بڑا دلچسپ نکتہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے انسان کی اندرونی کیفیت اور اللہ سے قربت یا دوری کے احساس سے جوڑا۔ اللہ سے قربت اور دوری سے؟ وہ کیسے؟ انہوں نے وضاحت کی کہ خوشی جو ہے وہ اصل میں اللہ سے قربت کا احساس ہے، اور غم
وہ اللہ سے دوری کا احساس ہے۔ وقت کا جو ہمارا ظاہری تصور ہے نا، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ، یہ تو اس مادی دنیا کی اس گھڑی کی چیز ہے، لیکن باطن میں یا اللہ سے قربت کی جو حالت ہے، اس میں وقت کا یہ پیمانہ، یہ احساس بدل جاتا ہے۔ کیسے بدلتا ہے؟ مطلب کیا ہوتا ہے اندر؟ یہ ہمارے ادراک یعنی پرسیپشن کی رفتار پر منحصر ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ سمجھایا کہ خوشی کی حالت میں جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ہمارا ادراک تیز ہو جاتا ہے۔ ہم اس لمحے میں زیادہ جذب ہوتے ہیں، زیادہ پریزنٹ ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ وقت جلدی سے گزر گیا۔ اچھا۔ اور غم کی حالت میں جب اللہ سے دوری کا احساس ہوتا ہے تو ہمارا ادراک سست ہو جاتا ہے۔ ذہن اسی ایک تکلیف دہ لمحے میں اٹکا رہتا ہے، اسے بار بار ناپتا تولتا ہے، اس کی شدت کو محسوس کرتا رہتا ہے۔ اس لیے وقت بہت لمبا، بہت طویل محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ گھڑی کی رفتار کا مسئلہ نہیں، یہ ہمارے اندرونی احساس، ہمارے ادراک کی رفتار کا معاملہ ہے۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ وضاحت ہے۔ اچھا، گفتگو میں 7 شعوروں کا بھی ایک مختصر سا ذکر آیا تھا، کیا آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کیوں اہم ہے؟ جی، ڈاکٹر صاحب نے اس کا صرف مختصراً ہی ذکر کیا تھا، لیکن یہ ایک وسیع موضوع ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وجود کے یا کائنات کے، آپ کہہ لیں، 7 شعوری درجات ہیں۔ 7 درجات؟ جی، سب سے پہلے جمادات ہیں، یعنی بے جان اشیاء جیسے پتھر، دھاتیں۔ پھر نباتات ہیں، پودے۔ پھر حیوانات یعنی جانور۔ یہ 3 تو مادی وجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لطیف وجود آتے ہیں۔ چوتھے درجے پر ملائکہ ہیں، 5ویں پر ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے ہیں، 6 پر جنات ہیں، اور 7واں درجہ خود انسان کا ہے۔ انسان 7ویں درجے پر؟ جی، اور ان تمام درجات کا علم حاصل کرنا، ان کے شعور کو سمجھنا، یہی اصل میں خود شناسی ہے، جس کے بارے میں حدیث قدسی میں فرمایا گیا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو یہ روحانی ترقی کے مراحل ہیں، اپنے اندر موجود ان تمام شعوری سطحوں کو جاننا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس بات پر بھی زور دیا کہ قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ نے روحانیت کو محض قصے کہانیوں یا سنی سنائی باتوں سے نکال کر ایک باقاعدہ سائنس کے طور پر پیش کیا ہے، ایک ایسا علم جسے سیکھا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے اور اس کے اصولوں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی روحانیت کوئی وہم یا گمان نہیں، بلکہ ایک قابل فہم علم ہے۔ بالکل، ایک سائنس ہے۔ تو اب اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں، یہ تمام تصورات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر، عہد اور بیعت، صدق اور نرمی کا توازن، غصہ اور ڈانٹ ٹپٹ کا فرق، حقیقی عاجزی، آزادی کا مفہوم، وقت کا ادراک، یہ 7 شعور، ان سب کا مرکزی نقطہ کیا بنتا ہے؟ یہ ساری باتیں کس ایک منزل کی طرف لے جا رہی ہیں؟ غالباً ذات کی نفی کی طرف۔ یہ کیا ہے؟ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ جی، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ سب سے کلیدی نقطہ ہے، اور شاید سب سے زیادہ غلط سمجھا جانے والا تصور بھی یہی ہے، ذات کی نفی۔ اس کا مطلب اکثر لوگ یہ لے لیتے ہیں کہ اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو بالکل ختم کر دینا ہے، مٹا دینا ہے۔ ہاں، عام طور پر یہی خیال آتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے اپنا تجربہ بیان کیا کہ ان کی مرشد کریم نے انہیں واضح طور پر سمجھایا کہ میں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، میں تو رہے گی، آپ جو بھی عمل کریں گے وہ میں ہی کرے گی۔ آپ کہیں گے میں نے نماز پڑھی، میں نے بات کی، تو میں تو موجود ہے۔ تو پھر نفی کس چیز کی کرنی ہے اگر میں ختم نہیں ہوتی؟ نفی کرنی ہے انانیت کی، ایگوٹزم کی، اس احساس کی نفی کرنی ہے کہ میں کر رہا ہوں، میری وجہ سے ہو رہا ہے، میں اپنی طاقت سے، اپنی قابلیت سے کر رہا ہوں۔ ذات کی نفی کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ شعور، یہ احساس اتنا پختہ ہو جائے، اتنا راسخ ہو جائے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے کر رہے ہیں، اللہ کی عطا کردہ زندگی اور توفیق سے کر رہے ہیں، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ یعنی کرنے والے آپ ہی ہیں، لیکن یہ احساس مٹ جائے کہ یہ آپ کا ذاتی کارنامہ ہے یا آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ بالکل، عمل جاری رہے گا، بلکہ شاید پہلے سے بہتر ہوگا، لیکن اس عمل کی نسبت اپنی ذات کی طرف نہیں ہوگی، اللہ کی طرف ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرز فکر کہا، جس کی وضاحت قلندر بابا اولیاء نے کی۔ وہ یہ کہ ان کے اندر یہ کیفیت عادتاً احساس بن جاتی تھی۔
عادت احساس؟ جی، یعنی یہ صرف کبھی کبھار سوچنے کی بات نہیں، بلکہ ان کی فطرت ثانیہ بن جاتی تھی، ان کی عادت بن جاتی تھی کہ ہر کام اللہ واسطے ہے، ہر سانس اللہ کے لیے ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہی زندگی کا اصل مقصد حیات ہے، اس عادتاً احساس تک پہنچنا کہ ہر عمل اللہ کے لیے ہو۔ تو آج ہم نے ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کی اس گفتگو کی روشنی میں کئی بہت اہم، بہت گہرے نکات سمجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز فکر اپنانے کا اصل مطلب کیا ہے؟ بیت کی حقیقی روح کیا ہے؟ صدق اور نرمی کا وہ نازک توازن کیسے قائم رکھنا ہے؟ غصے اور ڈانٹ ڈپٹ میں کیا فرق ہے؟ حقیقی عاجزی کیا ہے؟ آزادی کا اصل مفہوم کیا ہے؟ وقت کا ہمارا اندرونی ادراک کیسے کام کرتا ہے؟ اور روحانیت بطور ایک سائنس۔ جی، اور سب سے بڑھ کر ذات کی نفی کا وہ درست مطلب کہ یہ اپنی میں کو مٹانا نہیں بلکہ انانیت کو ختم کرنا ہے، اور ہر عمل کو اللہ کے لیے کرنے کا عادتاً احساس پیدا کرنا ہے۔ اور ایک بات جو ڈاکٹر صاحب نے کہی وہ یہ کہ ہمیں اپنے معاشرتی عقائد کا بھی تجزیہ کرنا چاہیے، ان پر بھی تنقیدی نظر ڈالنی چاہیے۔ یہ واقعی بہت غور طلب بات ہے۔ آج کی اس گفتگو کے اختتام پر شاید یہ سوال ہمارے ذہنوں میں رہ جاتا ہے کہ ہمارے کون سے ایسے گہرے عقائد ہیں، کون سی ایسی سوچیں یا رویے ہیں جو ہم نے شاید لاشعوری طور پر اپنے معاشرے سے، اپنے ماحول سے اپنا لیے ہیں، اور جو اس حقیقی فہم، اس گہری روحانی سمجھ اور اللہ کے ساتھ اس تعلق کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہوں جس پر آج ہم نے بات کی۔ یقیناً یہ خود احتسابی کا ایک بہت اہم نقطہ ہو سکتا ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اس گہری گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے اللہ حافظ۔